السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کھانے والی چیز پہ قرآن پڑھ کے تقسیم کرنا یہ شرعی طور پہ کیسا ہے؟ ایسے کھانے کو اگرچہ ہم حرام نہیں کہتے اور نہ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بدعت کے زمرے میں آئے گا۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، سمجھنے کی اور سمجھ کے عمل کرنے کی کتاب ہے، ہر ایک کے اپنے پڑھنے کی کتاب ہے۔ یہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں آئی، یہ کھانوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ لٹکانے کے لیے نہیں ہے۔ دکانوں پہ، بسوں پہ تختیاں لٹکی ہوئی ہیں حروف مقطعات کی، اور پتہ نہیں ہم نے اس کو کیا کیا بنا دیا۔ جس مقصد کے لیے ہے اس کی طرف نہیں جاتے، ہم پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ، تفسیر، تفہیم، اس کے تقاضے، اور دوسری طرف لوگ چل پڑتے ہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ حرج کیا ہے؟ ہر اس کام میں حرج ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہ ہو۔ ثواب کی نیت سے کیا گیا وہ عمل جو شریعت میں ثابت نہیں ہے، وہ سیدھی سیدھی بدعت، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے، بدعت کو چھوڑنا بہت مشکل۔ بدعت کو لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہو۔ حرج کیا ہے؟ جانور ذبح کرتے ہوئے آپ بسم اللہ اللہ اکبر کی بجائے سورہ اخلاص پڑھ دیں، کیا حرج ہے؟ جانور آرام ہو جائے گا بس، چونکہ ہم وہاں کہیں گے کہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں پڑھی، تو یہاں بھی تو نہیں پڑھا۔ اس لیے سنت کا پابند ہونا، شریعت نام ہی سنتوں کا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین کا ہے۔ اپنی مرضی سے اگر ہم یوں کرتے پھریں گے، حرج کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا فجر کی نماز پڑھ کے نفل شروع کر، انہوں نے اسے کھینچا، کہنے لگا حرج کیا ہے اس میں؟ بلکہ اس طرح کے الفاظ تھے کہ عبداللہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس نماز کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے گا؟ نیکی ہی تو ہے۔ تو انہوں نے کہا نماز کی وجہ سے تو اللہ اگرچہ عذاب نہیں دے گا، لیکن سنت کی مخالفت کی وجہ سے تجھ پہ عذاب کا کوڑا برسے گا۔ لہذا ہم سنت کے پابند ہیں۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، ایک تو کرنے والا مسلمان ہو، دوسرا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور تیسرا سنت کے مطابق کیا جائے۔ آپ کا فرمان موجود ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی ایسا عمل جس کی ہم نے اجازت نہیں دی ہے، وہ سارا ہی مردود ہو جاتا ہے، تو لہٰذا وہ ضائع جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔